السلام علیکم. 15 اپریل کی کال کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوں. اچھا جناب، آج کا چارٹ آپ کے سامنے ہے. اب میں ریپ اپ پہ بہت توجہ دوں گا کیونکہ میں نے فائنڈ آؤٹ کیا ہے کہ کچھ کلائنٹ شرما شرمی میں پوچھتے نہیں ہیں مگر ان سے کچھ غلطیاں ہوتی ہیں. اور آج آپ کو ایک اور کلائنٹ کے بارے میں بتاؤں. بالکل برانڈ نیو کلائنٹ ہے، ابھی ابھی جوائن کیا ہے اور انہوں نے آج بڑی زبردست ٹریڈنگ کی ہے اور میں بڑا حیران رہ گیا. جو نئے لوگ ہیں یا پرانے تو کرتے ہی ہیں، نئے لوگوں کے لیے سیکھنے کا مقام ہے کہ انہوں نے آج ایک اسٹاک میں شارٹ کیا. تو میں پہلے تو یہ بتا دوں کہ انہوں نے کالیں وہ پک کی ہوئی تھی جو ہم نے دی گئی تھی. انہوں نے شارٹ کیا، نیچے سے بائی کر کے پھر بیچ دیا اور پھر وہ تیسری انٹری لے رہے تھے تو مجھ سے انہوں نے پوچھا تو میں نے ان کو روک دیا. مگر 1:45 جو میں نے بات کی تھی کہ 1:45 آپ لوگوں کو کہا تھا کہ مال لے جاؤ گے، تو یقیناً انہوں نے بھی سنا ہوگا اور مجھے یقین ہے وہ مال لے گئے ہوں گے. پھر ایک اور نئے کلائنٹ ہے، انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے اینڈ میں مال خریدا. تو اچھا کیا. مارکیٹ میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، حالانکہ آج کا سیشن میری ایکسپیکٹیشن کے خلاف تھا. میں تھوڑا ڈپریس دیکھ رہا تھا سیشن کو، ریکوری نہیں دیکھ رہا تھا. مجھے زیادہ امید یہ تھی کہ یہ 45,800 سے ریکوری لے گا، تو ایسا ہوا نہیں. 46,020 کا جو ایریا ٹریگر بتایا تھا اس کو نہیں توڑا. اور اگر آپ ٹائم دیکھیں، میں نے یہ چارٹ میں دکھایا ہوا ہے کہ میں نے آپ کو 11 ساڑھے 11 بجے بتایا تھا کہ اب جو مندی ہے وہ 46,054 جو اس وقت تک کا لو تھا اس کو توڑ کے بنے گی، ورنہ نہیں بنے گی. اور اگر یہ سروائیو کرتا ہے تو پھر یہ اوپر نکل جائے گا، اور ایسا ہی ہوا کہ وہ اوپر نکل گیا. اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اینڈ میں جا کے پہلے اس نے جب 46,000، اب آپ کو یہ میں جو لائنیں لگا کے دکھائی ہیں ٹیکنیکلی سمجھیے گا. 46,213 12 بجے سے پہلے 2 دفعہ ٹیسٹ ہو چکا تھا، پھر 12 بجے تیسری دفعہ ٹیسٹ ہوا. تو جب یہ 3 اسٹرائک کر چکا تھا تو ذہنی طور پہ تیار ہو جانا چاہیے تھا کہ 46,213 کے اوپر اب لانگ چلے جائیں گے. رسکی شارٹ ٹرم لانگ ہوگا. اور پھر کیونکہ ہمارا اصل جو شروع ہوتا ہے، جو ریلی شروع ہوتی ہے، وہ 46,475 کے اوپر ہوتی تھی. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم 475 تک کی امیدیں لگا سکتے تھے. پھر 333 کو اسی رو میں اس نے توڑ دیا. اسی لیے جب وہ 46,475 کے پاس پہنچا تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ بڑی اچھی کلوزنگ آ رہی ہے، مال لے جاؤ گے. تو صبح جب میں بات کر رہا تھا 11 ساڑھے 11 بجے، نسبتاً والیوم کم تھے اور اس کے بعد 44% والیوم بڑھ گئے. تو 318 پوائنٹ کا فائدے کے ساتھ بند ہوئی، 44% والیوم بند ہو گئے. تو میرے حساب سے 12 بجے کے بعد مارکیٹ بالکل تبدیل ہو گئی، اسٹیبل ہو گئی اور آپ کے سامنے تھی. یہ بات میں نے اسی لیے آج کی جو اپڈیٹ تھی، ایک کے بجائے 2 اپڈیٹ دی آپ کو. اگر آپ لوگ اس کو سنتے ہیں تو اس کا فائدہ ہوتا ہے. ایک ریگریٹ اور یہ کہ کل ٹائپنگ مسٹیک میں مجھ سے 45 کو 46 لکھ دیا تھا میں نے، جو لوگوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا. تو ویڈیو کو تو دوبارہ کرنا مشکل تھا، تو میں نے وہیں یوٹیوب پہ اس کی کریکشن کروا دی تھی. اور جو ہمارے واٹس ایپ گروپ ہے ان کو تو باقاعدہ پوسٹ کر دیا تھا. اور اللہ کا شکر ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ کلائنٹس پڑھتے ہیں بڑی توجہ سے، اور انہوں نے مجھے ایون یوٹیوب ویورز بھی جو ہے وہ بہت توجہ سے پڑھتے ہیں، انہوں نے مجھے پوائنٹ آؤٹ کیا.
اب جناب پریسائز لیول ٹیبل ہے، اس میں کوئی جو تبدیلی ہے وہ کر دی گئی ہے. اب پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ کو دیکھیے اور غور سے دیکھیے، سمجھیے، اور جس طرح میں ریپر کا چارٹ بناتا ہوں دوران مارکیٹ آپ بھی بناتے رہیے، اس پہ لائنیں لگائیے. اب دیکھیے اس کو سمجھیے گا. ویسے تو میں نے کہا کہ بس لانگ میں انٹر ہو جاؤ. اب میں ان کو کہہ رہا ہوں جو آج 1:45 انٹر نہیں ہوئے، کیونکہ 1:45 میں نے کہا تھا انٹری لے لو. اگر انٹر نہیں ہوئے تو وہ 46,489 کے اوپر مارکیٹ میں انٹر ہو جائیں، اور ٹارگیٹ ان کا 46,735. اچھا یہ بھی بہت حد تک امید کی جا سکتی ہے کہ مارکیٹ کھلے 46,735 کے پاس. ایسا ہو تو کیا کریں گے؟ وہاں بھی انٹر ہو سکتے ہیں. اگر آپ کو 46,735 کے پاس مارکیٹ کھلے اور 5-10 منٹ میں نیچے نہ آئے تو پھر آپ جو ہے اس کو لے لیں، انٹری لے لیں، اور پھر چیز کریں 46,944 کو. 46,944 جو ہے وہ آپ کا اٹموسٹ ٹارگیٹ ہو سکتا ہے کل کے لیے. تو یہ تو ہو گئے آپ کے ٹارگیٹس، ٹھیک ہے جی. اور پھر اس کے بعد میں نے یہ لکھا ہے کہ جو اٹموسٹ ٹارگیٹ ہے وہ 46,944 سے 47,051 تک ہو سکتا ہے. تو کل این ممکن ہم 47,000 کو ٹیسٹ کر لیں. اگر کوئی پروفٹ ٹیکنگ ہونی ہے مارکیٹ کھلنے کے ساتھ تو اس کو گیج کرتے ہیں ہم 46,055 کے نیچے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم وہاں تک ویٹ کریں گے. ہم 46,475 کے نیچے مارکیٹ فیل کرے گی تو ہم لانگ نہیں کریں گے، شارٹ ٹرم لانگ نہیں کریں گے. ہم کیا کریں گے؟ 46,055 سے پہلے کی جو بھی سپورٹس ہیں ہم اس کو فوکس کریں گے، کہ جیسے 46,333 ہے اس کے آس پاس بائنگ کر لیں گے، اور اسٹاپ لاس ہمارا 46,055 کے نیچے ہوگا. اگر نیچے کھولی تو ٹارگیٹ بائنگ فوراً کرنی ہے، لمٹیں لگانی ہے، اور 46,055 کو دماغ میں بٹھانا ہے کہ یہاں ایگزٹ لینی ہے، اور پھر اوپر جائے تو ہم اسٹاپ لاس کو ٹریل کریں. ٹھیک ہے نا؟ جب وہ 46,475 کے اوپر 489 اور 75 کے اوپر ٹریڈ کرے تو پھر 475 کے اوپر لے جائے. اور یہ بھی بتا دوں کہ 46,475 کے نیچے جو مارکیٹ گر رہی ہے اگر کھلتی ہے نیچے تو میں لانگ کا مشورہ اگر وہاں پہ نہیں دے رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مارکیٹ میں مندی ہو جائے گی، بلکہ اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ نیچے فوراً ٹارگیٹ کرنے کی اپرچونٹی ہوگی. ٹھیک ہے جی. ویسے جو زیادہ ممکنہ خیال ہے کہ مارکیٹ کل سیدھی اوپر ہی کھلے گی اور انشاءاللہ اوپر ہی کی طرف جائے گی. اب آپ کے سامنے لیول ہے، مگر دونوں آپشنز رکھنے چاہیے. اسی لیے میں سمجھا رہا ہوں، کیونکہ جیسے ضروری نہیں ہے، کیونکہ دونوں ٹیکنیکل پاسبلٹیز ہیں. بوتھ آر ٹیکنیکل پاسبلٹیز، بوتھ آر گوئنگ ٹو ورک. جو لیولز بتا رہا ہوں وہ سارے ٹریگر کے طور پہ کام کرتے ہیں. 46,489 کے اوپر کھل رہی ہے تو تیزی ہو رہی ہے. پہلا ٹارگیٹ 46,735، پھر آگے 944 سے 47,000. تو یہ ایک پاسبلٹی ہے. نیچے کھلے تو کیا پاسبلٹی ہے وہ بھی بیان کر دی گئی ہے، کیونکہ نیوز بیس مارکیٹ ہونے کی وجہ سے آپشن تو رکھنا چاہیے. ویسے بھی نیوز بیس نہ بھی ہو مارکیٹ تو ہم تو کوشش ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ وہ دونوں اسٹریٹجیز رکھیں، کیونکہ یہ شارٹ ٹرم ٹریڈر کے لیے یہ بڑی اہمیت ہوتی ہے. اس کو اس سے غرض نہیں ہوتا کہ مارکیٹ نیچے کھلی اوپر کھلی، مارکیٹ نے 200 پوائنٹ نیچے لیے 200 پوائنٹ اوپر لیے. وہ بیسیکلی تمام صورتحال کو اپنے مفاد میں استعمال کرتا ہے. تو اس لیے میں نے اس کو بھرپور طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی. اللہ آپ کو کامیاب کرے، اور شکریہ. اللہ